بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 2 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج آپ سے انتہائی اہم ترین خبر شیئر کریں گے جناب، اور آپ کو پسند آئے گی کیونکہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کو یہ خبر بہت ہی اچھی لگے گی، اور کیونکہ دشمن کو مار پڑ رہی ہے اور دشمن کو مزید دبایا جا رہا ہے تو یقیناً یہ چیز آپ کو پسند آئے گی۔ ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ مقامی طور پہ بھی لوکل یعنی کہ پاکستان کے حوالے سے بھی خبر دوں گا، وہ بھی تھوڑی سی کرونا سے متعلق ہے، اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے پھر آگے نکلیں گے۔ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آتا ہے، چینل سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری آواز دنیا بھر میں پہنچے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ تو سب سے پہلے بڑی خبر دینے سے پہلے ایک پاکستان سے متعلق خبر ہے جناب، اور وہ ہے کرونا سے متعلق۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں حفاظتی انتظامات کے تحت کرونا کے مطابق اپنی زندگی کے چال ڈھال رہن سہن بدلنا ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کرونا کی وجہ سے تمام مارکیٹس، بازار، کاروبار بند کر دیں اور کرونا سے بچتے بچتے ایک بہت بڑی مفلسی کا شکار ہو جائیں، بھوک اور غربت کا شکار ہو جائیں، بے روزگاری کا شکار ہو جائیں، کیونکہ ہماری معیشت میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم سب کو گھروں میں بٹھا کر پال سکیں۔ اس لیے ہمیں کرونا کے ساتھ رہنے کا فن ہنر سیکھنا ہے۔ نمبر میں آپ کو بتا دوں، انتہائی خطرناک نمبر وہ یہ ہے جناب، 1 منٹ لوں گا، کہ 1 مئی کو 16,000 متاثرین تھے جی ہمارے 1 مئی کو، اور پورے 1 مہینے کے بعد یعنی کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس میں اضافہ ہوا ہے 56,000 کا۔ جی ہاں، 56,000 کا اضافہ ہوا ہے، 16,000 سے بڑھ کر 73,000 ہمارے متاثرین کورونا متاثر ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اموات ہیں وہ 1 مئی کو 385 تھیں صرف، اور 1 جون 20 کو یعنی کہ آپ سے 24 گھنٹے پہلے تک یہ اموات ہو چکی ہیں جناب تقریباً 1600۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں 1600 کے قریب پہنچنے والی ہیں یہ اموات۔ 1543 ہیں، تقریباً 1600 کے قریب یہ اموات پہنچنے والی ہیں جناب۔ 1 ماہ میں جو اضافہ ہوا ہے یہ 1200 کا اضافہ ہوا ہے جی 1 مہینے میں صرف۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے، اور صرف 3 دنوں میں جو اضافہ ہے 12,000 متاثرین صرف 3 دنوں میں، آخری 3 دنوں میں آئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ تو لہٰذا یہی کہنے کی بات ہے، باقی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ صرف لاہور میں کتنے الارمنگ سچویشن ہے۔ تو یہ تھی کرونا کی۔ تو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جناب احتیاط کیجئے، احتیاط کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں، اپنی امیونٹی کو بڑھائیں، ادرک، پودینہ، کیا کہنا چاہیے جی، وہ کلونجی، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ میں جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے۔ اب بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ چین اور انڈیا کے درمیان تنازع، وہ تنازع جناب شدت اختیار کر چکا ہے، اور چین نے کھلی دھمکی لگا دی ہے انڈیا کو، کھلی دھمکی انڈیا کو دے دی ہے کہ جناب اگر آپ نے چوں چراں کی تو ہم بڑی لڑائی کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ تیار ہو چکے ہیں۔ اور چائنا نے جناب لداخ اور سکم اور گلوان وادی میں اپنے جناب جدید ترین لڑاکا طیارے، بھاری ہتھیار پہنچا دیے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ چائنا نے انڈیا کے بارڈر پہ لداخ، سکم، مشرقی لداخ، جنوبی لداخ، سکم، گلوان وادی، وہاں پہ اپنے فوجی اڈے بنا لیے ہیں، ایئر بیس بنا لیے تھے، اور اب وہاں پہ بھاری ہتھیار پلس لڑاکا طیارے
وہ بھی پہنچا دیے ہیں، اور چینی حکام نے پہلی دفعہ زبان کھولی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ نوبت کب آئی؟ یہ نوبت آئی جناب، یہ نوبت آئی ہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو چکے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان جو کمانڈرز کی سطح پہ، ڈویژن کمانڈر کی سطح پہ ہونے والے جو مذاکرات تھے فوجی سطح پہ، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم سفارتی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور سفارتی لیول پہ ہی یہ ایشو سالو ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایکچول صورتحال بتا دیتا ہوں کہ جناب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی کی بات ہوئی، رزلٹ 0، اور ابھی تک انڈیا کے حق میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا، وائٹ ہاؤس کی طرف سے نہیں آیا، پینٹاگون کی طرف سے نہیں آیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ایک اسٹیٹمنٹ بھی۔ اس کے بعد وزارت خارجہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے اس کی طرف سے بھی نہیں آیا، دنیا کے کسی اور ملک نے دیا۔ پھر مودی کی اور چینی لیڈرشپ کی بات ہوئی، 0 رزلٹ۔ پریزیڈنٹ آف چائنا نے کیٹاگوریکلی کہا، چینی حکام نے واضح طور پر کہا کہ جو ہمارے علاقے تھے ہم نے وہ لیے ہیں، ہم نے کوئی ناجائز قبضہ نہیں کیا انڈیا کے علاقے میں، یہ ہمارے علاقے تھے لہٰذا ہم نے لے لیے ہیں، اب بات اس سے آگے کوئی ہے تو بتائیں۔ اس کے بعد بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ نے زبان کھولی اور انہوں نے بالکل بھیگی بلی کی طرح انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے، سفارتی سطح پہ کوشش کر رہے ہیں، سفارتی ذریعے سے ہم حل کر لیں گے، لیکن وہ سفارتی ذریعے بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور اب چین جو ہے وہ ممکنہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور ایک اگلی بات بتا دوں کہ لیٹسٹ جو ہے چینی اور بھارتی فوج کے درمیان مزید جھڑپیں ہوئی ہیں اور بھارتی فوجوں کی مزید پٹائی کی گئی ہے، اور چائنا کے آفیشلز نے زخمی بھارتی فوجیوں کی تصویریں ٹویٹر پہ شیئر کی ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی ہیں جو ان کو مار پڑی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جناب صورتحال کہاں پہ کھڑی ہے۔ اگلی بات صرف یہی نہیں کہ وہاں پہ بھاری ہتھیار پہنچائے گئے ہیں، بلکہ چین نے لداخ کے مقام پہ اپنا جو فضائی اڈا تعمیر کیا ہے، ایئر بیس جس کو کہتے ہیں، فوجی اڈا جو تعمیر کیا ہے، اس میں مزید توسیع کر دی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اٹیک کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ لڑاکا طیارے وہاں سے اڑان بھر سکیں، دشمن کو نشانہ بنائیں، واپس آئیں، پھر نشانہ بنائیں، پھر واپس آئیں، یہ ہے۔ اور چین کی فوج کو، چین کی مسلح افواج کو پریزیڈنٹ آف چائنا نے ہائی الرٹ کر دیا ہے، ریڈ الرٹ پہ، ہائی الرٹ پہ لے آئے ہیں، اور چائنی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اب چین اور بھارت کے درمیان جتنے بھی کوئی ٹاک شوق یا وفود یا کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، تمام دورے منسوخ، مکمل طور پہ کٹ آف، اور اب بات چیت اس مسئلے پہ نہیں ہوگی۔ اور جناب اس مسئلے پہ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی مسلسل خاموشی پہ اور چین کی طرف سے مسلسل دھمکیوں کے بعد انڈیا کی طرف سے بہت ہی پیسو قسم کا جو رویہ ہے اس پہ اب انڈیا کے اندر ہی تنقید شروع ہو گئی ہے، اور وہ تنقید یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ماہرین ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، ان میں سے ایک ہیں اشوک سوین ہیں جی، انہوں نے مودی پہ سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے ایک بھارتی پروفیسر نے بھی جی، ایک بھارتی پروفیسر ہے، انہوں نے بھی ایک زخمی بھارتی فوجیوں کی جو تصویریں ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے نریندر مودی سے اور اجیت ڈوول سے
کہ بھارتی فوجیوں کی پٹائی پر کب تک یہ مجرمانہ طور پہ خاموشی اختیار کی جائے گی اور اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا، جبکہ دوسری طرف یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ اب سرجیکل سٹرائک کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا، جب پاکستان کے ساتھ تنازع ہوا تھا اور پاکستان نے 27 فروری کو جو منہ توڑ جواب دیا تھا، اس وقت بہت زیادہ مطالبہ بھارتی میڈیا کر رہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کی جائے، پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ تو وہ یہ سب کچھ اس وقت کیوں نہیں کیا جا رہا، اور کیا بھارتی میڈیا کو یہ باتیں کرنے سے بھارتی فوج نے اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے اور را نے منع کر دیا ہے؟ تو خبر یہ ہے جناب، اور واقعتاً خبر یہی ہے کہ بھارتی فوج نے اب تک جو بند کمرے کا ایک اور اجلاس ہوا ہے وہ بھی سن لیں، اس میں جناب اجیت ڈوول، نریندر مودی تھے، اجیت ڈوول تھے، اور اس کے بعد چیف آف ڈیفنس سٹاف جو جنرل وپن راوت جو پچھلے پہلے آرمی چیف تھے وہ تھے، اور فوج کو بھی، یہ مسلح فوج کے سربراہان کو بھی بلایا ہوا تھا، فضائیہ کو، نیوی کو، ان سب کو، را چیف بھی اس میں موجود تھے۔ اس اجلاس میں پھر ریویو کیا گیا، پھر ساری پالیسی کو از سر نو دیکھا گیا اور بتایا گیا کہ جناب کسی طرف سے بھی کوئی ہمیں کھل کر حمایت نہیں آ رہی۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو لیٹسٹ خبر ابھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے انڈیا کو ایک پیغام دیا ہے، اور سفارتی ذریعے سے دیا ہے اور آفیشل وے میں دیا ہے۔ وہ یہ دیا ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو دور رکھے چین اور امریکہ کے جو تنازعات ہیں ان سے، اور اگر انڈیا نے چین اور امریکہ کے درمیان تنازعات میں فریق بننے کی کوشش کی تو اس کا سبق جو ہے وہ بہت عبرتناک ہوگا۔ اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، چین نے یہ دھمکی انڈیا کو کیوں دی۔ ایک تو ہے جو جن علاقوں پہ قبضہ ہو چکا وہاں پہ تو لڑائی کے لیے چائنا تیار ہے ہی، ایک اور دھمکی دی ہے چائنا نے آفیشل سفارتی چینل سے انڈیا کو، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے جو تنازعات ہیں اس میں اگر انڈیا امریکہ والے پلڑے میں گیا اور چائنا کے مفادات کے اگینسٹ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کی تو پھر چائنا نے کہا ہے کہ ہم انڈیا سے نمٹنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ چائنا بھی ادھر ہی ہے اور انڈیا بھی ادھر ہے، امریکہ بہت دور ہے، ان سے ہم سکور برابر کر لیں گے جیسے کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب ٹرمپ نے G7 کا ایک اجلاس بلانے کی کوشش کی ہے، گروپ آف 7 بنایا جا رہا ہے، نیا گروپ، اور وہ گروپ ہے 30 مئی کو، یعنی کہ ایک دن پہلے انہوں نے اعلان کیا، اس کا جون میں اجلاس بلانا چاہ رہے تھے، گروپ آف 7 کا، G7 کا اجلاس بلانا چاہ رہے تھے، لیکن جرمنی نے انکار کر دیا اس اجلاس میں شرکت سے، کیونکہ ان کو بھنک پڑ گئی کہ یہ کرونا کم کچھ اور ہے، اس کا یہ جو G7 بلا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کا تعلق کرونا سے کم ہے اور دیگر وجوہات زیادہ ہیں۔ اس میں کس کس کو بلانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں روس کو، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور بھارت کو مدعو کرنا چاہ رہے ہیں، بھارت کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر میں کوشش کروں گا کہ اس میں اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگلی ایک خبر دوں گا کہ اس کی کیا ریزن ہے، یہ جو کچھ ایکٹیویٹی اب گروپ 7 کو بلانا ہے۔ یہ پہلے مارچ میں امکان تھا، پھر کرونا آ گیا، پھر اب جون سے اب یہ چلا گیا ہے سپٹمبر میں، اور اس کا واحد مقصد اس گروپ آف 7 کا یہ ہے جناب کہ ایک نیا اتحاد بنایا جائے اور اس میں امریکی مفادات کا تحفظ، بیسیکلی تو امریکہ جو ہے وہ ان ممالک کو استعمال کرے گا اور استعمال کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کروائے گا، اور
چائنا جو اس وقت اس کو چیلنج کر رہا ہے بار بار، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے یہ ہے۔ تو گروپ 7 میں جو دیگر ممالک ہیں وہ ہے کینیڈا ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس سے پہلے یہ گروپ 8 کہلاتا تھا، اور اب گروپ 8 جو ہے اس میں سے یوکرائن اور کریمیا کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد اس کو خارج کیا گیا تھا، لیکن اب یہ گروپ 7 کا نام اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور جرمن چانسلر انگیلا میرکل نے جی انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ وقت مناسب نہیں ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کا۔ اور اب آتے ہیں کہ یہ بنایا کیوں جا رہا ہے۔ وہ یہ بنایا جا رہا ہے جناب کہ یہ بیسیکلی ہوگا چائنا کے خلاف G7۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا شامل ہے، جنوبی کوریا اور بھارت یہ مین ہے۔ روس کو بھی دعوت دی جائے گی۔ روس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ روس کبھی بھی امریکی پلڑے میں نہیں جائے گا، کیونکہ روس نے امریکہ سے زخم کھائے ہوئے ہیں، اور روس جو ایک سپر پاور تھی، 2 سپر پاور تھی دنیا کی، ایک امریکہ اور ایک روس، اور امریکہ نے روس کو سپر پاور کے درجے سے نہ صرف ہٹایا تھا بلکہ افغان مجاہدین کی مدد کر کے اس کے حصے بکھرے کرنے میں مدد کی تھی۔ تو اس لیے روس کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ ایک ضرور ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، KGB کا چیف رہ چکا ہے اور اس کا بھی آرمی بیک گراؤنڈ ہے، اور اسٹریٹجیکلی وہ بہت تیز شارپ آدمی ہے، اچھا یعنی کہ جاندار لیڈر ہے۔ تو وہ ضرور اس میں جائے گا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ امریکہ کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کس طریقے سے اس فورم کو استعمال کرے گا۔ لیکن وہ اسٹریٹجیکل پارٹنر جو ہے وہ رہے گا چائنا کا ہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں اب امریکہ دوبارہ طاقت پکڑے۔ چائنا اور رشیا کا فاصلہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے، اور اس لیے چائنا نے انڈیا کو وارن کیا ہے کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے چائنا کے اگینسٹ اگر وہ کسی گروپ میں جاتا ہے یا کسی ایکٹیویٹی میں جاتا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے چائنیز مفادات کے خلاف، تو اس کا خمیازہ پھر الگ سے بھگتنا ہوگا انڈیا کو۔ تو یہ چیز چل رہی ہے جناب۔ اور اپنے یہ جو G7 کے اجلاس کی جو ساری باتیں کی ہیں، یہ ٹرمپ نے اپنے ہوائی جہاز جو ان کا ایئر فورس 1 ہے وہاں پہ یہ انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ G7 کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور چائنا جو انڈیا کو دھمکی دیا تازہ ترین، اس دھمکی کا بیک گراؤنڈ دراصل یہ تھا۔ تو یہ پولیٹکس کافی جی مزے کی ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ جب سے چائنا نے قبضہ کیا ہے انڈیا کے علاقوں میں اور پوزیشن اپنی مضبوط اور مستحکم کر لی ہے، تمام تر سفارتی جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور جو امید تھی، منت ترلا کیا جا رہا تھا سفارتی لیول پہ چائنا کے ساتھ، چائنا کا انڈیا کی طرف سے، وہ منت ترلے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو جناب دیکھیے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال سے کیا کوئی فائدہ حاصل کر پائے گا؟ کیا مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ یہ ہے اصل سوال۔